بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین گرامی، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ، تو اس کی 10 تاریخ کے بارے میں ایک سوال عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ 10 تاریخ کو اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، دسترخوان وسیع کرے، کھانے پینے کے اعتبار سے فراوانی کرے، تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں برکت دیتا ہے۔ اس بارے میں صحیح بات کیا ہے؟ دسترخوان وسیع کرنے کا حکم کیا ہے، اور کیا حدیث سے اس کا ثبوت ہے؟ یہ دسترخوان وسیع کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اس دن تو روزہ رکھنے کا حکم ہے، پھر دسترخوان وسیع کیسے کریں گے؟ یہ کچھ سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج کی اس کلپ میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں سب سے پہلے ہم اس روایت کو لیتے ہیں جس روایت سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے، یعنی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کو جس روایت سے ثابت کیا جاتا ہے اس کو پہلے سمجھتے ہیں۔ وہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر میں نے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء، جس شخص نے اپنے گھر والوں پر عاشورے کے دن خرچہ کرنے میں، نفقے میں وسعت کی، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خرچے کے اعتبار سے جو بھی ہوتا ہے وسعت فرماتا ہے۔ یہ روایت ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کو بہت سے لوگوں نے کہہ دیا من گھڑت ہے، بہت سے لوگوں نے بہت شدید ضعیف کہہ دیا، حالانکہ میرے دوستو بزرگوں، جو معتدل بات ہے، میں آپ کے سامنے تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں پہلے حدیث کی، پھر ایک دو مسئلے اس کے ضمن میں عرض کروں گا۔ یہ روایت 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے، 4 صحابہ سے مرفوعاً کا مطلب ہے ان چاروں صحابہ نے اس روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود، جیسا کہ میں نے روایت میں بھی ذکر کیا، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، 4 صحابہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً منقول ہے، موقوفاً کا مطلب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے۔ اسی طرح ایک تابعی ہے حضرت ابن المنتشر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ گویا کہ 4 صحابہ سے مرفوعاً، ایک صحابی سے موقوفاً اور ایک تابعی سے مرسلاً یہ روایت منقول ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کچھ بزرگان دین ہیں جو بڑے بڑے محدثین سمجھے جاتے ہیں، ان سب حضرات نے اس روایت کو قابل عمل بتایا ہے۔ اس لیے علماء نے اس روایت کی وجہ سے عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کو مستحب قرار دیا۔ جتنی بھی فتاویٰ کی کتابیں ہیں، فتاویٰ کی کتابوں میں بھی اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا چاہیے۔ وسعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دسترخوان وسیع کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو جیسا نوازا ہے، جیسا مال دیا ہے، اس کے حساب سے اس دن اپنے گھر والوں کو سحری میں، چونکہ روزہ رکھنے کا حکم ہے، روزے کے بارے میں مستقل انشاءاللہ ہم کلپ اپلوڈ کریں گے، تو روزہ رکھنے کے بارے میں حکم ہے، تو سحری کے اندر اچھا کھلائیں، آپ افطاری میں اچھا کھلائیں۔ اگرچہ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو افطار کے بعد گھر والوں کو آپ کھلائیں گے پلائیں گے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو 11 تاریخ شروع ہو گئی، لیکن چونکہ اس کا جو پیسہ خرچ ہوا ہے، جو تیاری کی افطاری کی، وہ تو 10 محرم کو ہی ہوئی نا، دن میں ہی ہوئی ہے نا، جو کچھ خرچہ ہوا ہے، بھلے آپ افطاری میں یا آپ مغرب کے بعد کھائیں، اچھا کھلائیں پلائیں، تو وہ اس کا جو خرچہ ہوا ہے وہ تو 10 تاریخ کو ہی ہوا ہے۔ اس لیے معتدل بات یہی ہے کہ آپ اس دن وسعت کرنے کو فرض نہ سمجھیں، ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر آپ اس حدیث پاک کی وجہ سے برکت کے حصول کے اعتبار سے اور رزق میں تنگی نہ ہو اس کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی روشنی میں اگر گھر والوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، دسترخوان وسیع کرتے ہیں، اپنے آس پڑوس میں جو کچھ آپ نے اچھا پکایا ہے پہنچاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر پہنچاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ یہ ثواب کی چیز ہے اور برکت کی چیز ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں سے یہاں تک منقول ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا کہ 10 محرم کو گھر والوں پر کھانے پینے کے اعتبار سے، کھلانے پلانے کے اعتبار سے وسعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال ان کی روزی میں برکت دی۔ اس کا بعض بزرگوں نے تجربہ بھی کیا ہے، اس لیے کر سکتے ہیں۔ مستحب عمل ہے، کریں گے اچھا ہے، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں۔ کوئی اگر اس طرح نہیں کرتا ہے وسعت تو اس پر لعن طعن نہ کریں اور اس کو بالکل فرض سمجھ کر اس کا اہتمام نہ کریں۔ بس یہی خلاصہ کلام ہے 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرنے کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں سمجھائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔